رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنظام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الزهراء وابنها بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ انبیاء کے سایہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب
ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ وافی ہدایہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور معرفت امام میں اس آیہ کریمہ نے جو امام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی محور پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو اس مقام پر ہو رہی تھی کہ امام کی طرف پروردگار عالم نے وحی کی ہے فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ جس میں پہلے فعل الخیرات پر بحث ہو چکی ہے، اب تقریباً 2 سال پہلے یا 3، اور اقام الصلاۃ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ امام وہ ہے کہ جس کی طرف مالک نے اس کائنات میں اقامہ نماز کی وحی کی ہے، اور یہ وحی تشریعی نہیں ہے، یعنی قانون نہیں بنایا گیا ہے امام کی اس وحی کے ذریعے سے، نہیں، قانون پہلے سے موجود ہے۔ وحی تشریعی پیغمبر پر آتی ہے، قانون جو پروردگار کی طرف سے بیان ہوتا ہے شریعت کا، وہ نبی اور رسول کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے۔ امام کے پاس جو عہدے ہیں اس میں سے ایک عہدہ ہے جانشین پیغمبر، پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے والا، یعنی وہ سارے قوانین جو من جانب اللہ انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ پیغمبر کے بعد امام سے ملیں گے، یعنی جانشین پیغمبر سے ملیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی جگہ پر وہ انسان بیٹھ سکتا ہے کہ جو اپنے تمام کمالات میں پیغمبر جیسا ہو، یعنی نیکسٹ ٹو پیغمبر، کہ جو بھی ہمیں کام کل پیغمبر سے لینا تھا، جو سوال ہمیں کل پیغمبر سے کرنا تھا، وہ سوال آج ہم جانشین پیغمبر سے کر سکیں۔ جو علم ہم کل پیغمبر سے لے رہے تھے وہ علم ہم جانشین پیغمبر سے لے سکیں۔ جانشین کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور پھر ایسے پیغمبر کا جانشین کہ جس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ممکن ہے کہ ما قبل میں یہ سلسلہ رہا ہو کہ آج جانے والے پیغمبر کو، جانے والے نبی کو اپنے بعد کے لیے کوئی خاص فکر نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر ہمارے بعد قوم نے تبدیلی کر بھی دی تو بعد میں آنے والا نبی اس کو ٹھیک کر لے گا، بعد میں آنے والا رسول اس کو درست کر لے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، ایک قانون بھیجا، ایک شریعت بھیجی، ایک کتاب بھیجی، ایک صحیفہ بھیجا، لوگوں نے اسے بدل دیا، ناسمجھی میں بدل دیا، جان بوجھ کے بدل دیا، بھول گئے، کچھ بھی صحیح، بغض میں، غرض میں، کسی بھی طریقے سے بعد میں آنے والے نبی نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جناب آدم سے جناب خاتم تک آ گیا۔ لیکن اب جناب خاتم جو جا رہے ہیں تو وہ جانشین وہ چھوڑیں گے کہ جو بعد میں ہونے والی تبدیلیوں کو درست کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے انبیاء میں اور پیغمبر میں بہت بڑا فرق یہی ہے کہ ان کو اپنے بعد کی فکر ہے، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی
پیغام الہی کو پہنچانے والا نہیں آئے گا، لہٰذا کوئی ایسا چھوڑا جائے کہ جو تمام تر تبدیلیوں سے دین کو محفوظ کر لے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس میں پیغمبر جیسی صلاحیت ہو، کیونکہ تبدیلی کو بچا لینا مطلب تلوار نہیں ہے جو تبدیلی کو بچا لے گی۔ آپ دیکھیں مثلاً اگر ایک انسان علمی اعتبار سے ایک جگہ پر موجود ہے تو اس کے علمی مقام کو کون باقی رکھے گا؟ کہ جو اس کے جیسا بہادر ہو کا نہیں، جو اس کے جیسا خوبصورت ہو کا نہیں، جو اس کے قد میں برابر ہو کا نہیں، جو اس کے علم میں برابر ہو، ورنہ اس کا علمی مقام ضائع ہو جائے گا۔ بہادری یہاں کام نہیں آئے گی، یہاں پر رنگ و نسل کام نہیں آئے گا، علم کی جانشینی کرنا ہے، اس کے علم کو باقی رکھنا ہے، لہٰذا ویسا چاہیے۔ ایک بہادر انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کی جانشینی کون کرے گا؟ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو کا نہیں، جو بہت زیادہ ایسا ہو نہیں، وہی کرے گا جو اس جیسا بہادر ہو۔ یہ تو ہر ذہن میں سمجھ میں آتی ہے بات۔ جانے والا کون جا رہا ہے؟ جو سب سے بڑا شجاع ہے، سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سب سے با کمال ہے، سب سے با جمال ہے، سب سے زیادہ کائنات میں مقام رکھنے والا ہے، جو اول مخلوق ہے، جو اول موجود ہے، جو اول مصنوع ہے، جو سارے کمالات و جمال کی انتہا ہے، وہ کائنات سے جا رہا ہے۔ جگہ پہ کون آئے گا؟ جو سب سے بڑا شجاع ہو، جو سب سے بڑا سخی ہو، جو سب سے بڑا باکمال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مقام پر آئے گا کہ جو ان تمام صفات کو اپنے اندر رکھتا ہو جو پیغمبر میں تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تباہ ہو جائے گا، وہ مقام تباہ ہو جائے گا۔ مراد ہی کو جان بوجھ کر دے گا، اصل ہو ہی نہیں سکتا، خود بخود وہ چیز ریورس گیئر میں آ جائے گی۔ اب اس پر بہرحال زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو بالآخر امام چونکہ جانشین پیغمبر ہے، وحی الہی جو تشریعی ہے، جو قانونی ہے، وہ پیغمبر پہ آتی ہے بس۔ اس کے لیے رسول، نبی اور رسول ہونا شرط ہے، نبی ہونا شرط ہے۔ یہ وحی جو یہاں استعمال ہو رہی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ وحی تسدیدی کہلائے گی، یعنی مہر لگائی جا رہی ہے اسی وحی پر۔ یعنی اقامہ نماز جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، پروردگار اس پر صحت کی مہر لگا رہا ہے، درست ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ فعل تین جملے ہیں، فعل الخیرات، اقام الصلاة، ایتاء الزکوٰۃ۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، پھر بات آگے بڑھے گی۔ خیر کو انجام دینا، مقابل میں کیا آئے گا؟ خیر کے شر۔ نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ پر گفتگو بعد میں ہوگی، خیر پر گفتگو پہلے کر چکا ہوں۔ یہ تین چیزوں پر امام سامنے ہے، اور امام کی صفت یہ ہے کہ اس کی طرف کار خیر کو انجام دینے، نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو دینے کی وحی ہو رہی ہے۔ وحی کیا ہے؟ یعنی اس کے فعل پر صحت کی مہر ہے۔ توجہ کریں، یہ وہ وحی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے قانون آ رہا ہے، قانون پہلے سے ہے، قانون موجود ہے۔ یہ وحی وہ وحی ہے، اس پر اور بہت سی تفصیلی بحث ہے لیکن ابھی نہیں، کہ جو صحت کی مہر لگ رہی ہے اس پر۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کار خیر کہاں صحیح طریقے سے انجام پا رہا ہے تو امام کے در پر آؤ، کیونکہ یہاں صحت کی مہر موجود ہے، یہاں وحی الہی کا اشارہ موجود ہے۔ امام جس کام کو انجام دے رہے ہیں وہ خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل الخیرات کی وحی ان کے پاس ہے، اور جب پروردگار نے یہ کہہ دیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے جو بھی صادر ہوگا وہ خیر ہوگا۔
میں نے خیر کے موقع پہ بات عرض کی ہے، جو بھی امام سے صادر ہوگا وہ خیر ہوگا۔ جناب سیدہ کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ فاطمہ کے معنی کیا، کیوں ان کو فاطمہ کہا گیا؟ لما سمیت فاطمہ فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ راوی نے کہا کہ آپ فرمائیں، مجھے نہیں پتا۔ کَلِّأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، اس لیے کہ شر سے یہ دور ہیں، شر ان کے پاس نہیں آ سکتا۔ فُطِمَت یعنی قطعت، جدا ہونا، دور رہنا، جیسا کہ آیت تطہیر بیان کر رہی ہے، یعنی یہ جو ہیں وہ خیر ہے۔ امام کے پاس فعل خیرات کی وحی ہے۔ میں نہیں محسوس کر پا رہا ہوں، میرا مجمع محسوس کر رہا ہے میری بات کو یا نہیں؟ بزرگوں سے گفتگو نہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ امام کے پاس فعل خیرات کی وحی ہے۔ جس طریقے سے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ MBBS ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس MBBS کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، یہ دوا لکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب ہے کہ وہ بھی بھی جانتے ہیں دواؤں کے بارے میں، انہوں نے پڑھا ہے، وہ میسج میں پڑھا ہے، واٹس ایپ پر یا پیپر میں پڑھا ہے، کچھ دوائیں یاد ہیں۔ کہنے نہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ، جو جان کا مسئلہ ہے، یا ہم اسی کے پاس جائیں گے، اسی کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے جس کے پاس تائید موجود ہے، جس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ فعل خیرات معاشرے میں، سماج میں، جامعے میں، سوسائٹی میں خیرات لینا ہے۔ خیرات یعنی خیر، خیرات یعنی صدقہ نہیں، خیرات یعنی خیر، خیر کو لینا ہے، فعل خیر کو لینا ہے، خیر کے ساتھ رہنا ہے، شر سے دور رہنا ہے۔ کہاں جائیں؟ کہا امام کے پاس، پیغمبر کے پاس، پیغمبر کے بعد امام کے پاس۔ جب پیغمبر دنیا میں نہ ہو تو امام کے پاس، جب پیغمبر موجود ہے تو پیغمبر معیار خیر ہے، اور جب پیغمبر دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے ظاہراً جا چکے، تو جانشین پیغمبر کا جو امام ہے وہ معیار خیر ہے، چونکہ قرآن کی نظر میں اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے فعل خیرات کا۔ اب امام جو کام انجام دے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ خیر ہے۔ امام کے پاس شر کا تصور نہیں پیدا ہوتا۔ توجہ کیجئے جب عرض کر رہا ہوں، امام جو بھی کر رہے ہیں وہ خیر ہے، اور امام جو نہ کریں وہ تو شر ہو سکتا ہے، لیکن جو امام کر رہے ہوں وہ خیر ہے۔ اب دیکھتے چلے جائیے امام کی زندگی کو، جو کام امام نے کیے ہیں وہ خیر ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اگر امام نماز پڑھے تو نماز خیر ہے، اگر امام روزہ رکھے تو روزہ خیر ہے، اگر امام زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ خیر ہے۔ جہاں امام ہے وہاں خیر ہے، جہاں امام نہیں ہے وہاں کچھ بھی ہو خیر نہیں ہے۔ جس جگہ امام موجود ہو وہ جگہ خیر ہے، جس منبر پر امام آئے وہ منبر خیر ہے، جس میدان میں امام جائے وہ میدان خیر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آئے وہ شر ہے، چاہے وہ مصلی ہو، چاہے محراب ہو، چاہے منبر ہو، چاہے میدان ہو یا کوئی مقام ہو۔ جس جگہ امام ہے وہ خیر ہے، اس خیر کو توجہ کیجئے گا، تو تین جملے ہیں نا، فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ خیر میں کیا نماز شامل نہیں تھی؟ نماز کوئی شر ہے؟ خدا نہ کردہ۔ زکوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا کیا خیر نہیں ہے؟ لیکن اس فعل خیرات کے بعد پھر کیوں کہا گیا الگ سے اقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ؟ سوال ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ امام خیر انجام دیتا ہے، خیر کی وحی ہوئی، تو خود بخود نماز کی وحی بھی ہے، روزے کی وحی بھی ہے، ساری وحی ہے، کیونکہ سب کچھ خیر ہے۔ لیکن فعل خیرات کے بعد پروردگار عالم نے دو چیزوں کو سامنے رکھا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی وہ جملہ جو اجمالی تھا اس کو مالک نے تفصیل دی، تو دو چیزوں کو مد نظر رکھا، ایک نماز
اور ایک زکات. توجہ کیجئے گا، میں شیخ زکات پہ جا کر کے بعد میں عرض کروں گا. ایک نماز اور ایک زکات، یہ دو چیزوں کو کیوں سامنے رکھا گیا جبکہ دونوں خیر ہیں، خیر میں شامل ہے. اور اگر بیان ہی کرنا تھا تو بھی ساری چیزیں بیان ہوتی، لیکن دو چیزوں کو سامنے رکھا، ایک نماز اور ایک زکات. وجہ کیا تھی مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے. علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دو چیزیں اس لیے سامنے رکھیں کہ خیر خلاصہ ہوگا دو چیزوں میں. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، خیر خلاصہ ہوگا دو چیزوں میں. ایک چیز نماز بن کر کے سامنے آئے گی، دوسری چیز زکات بن کر کے سامنے آئے گی. کیوں؟ نماز رابطہ ہے خدا سے، نماز رابطہ ہے خدا سے، زکات رابطہ ہے بندگان خدا سے. کہ خیر دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا خدا سے رابطہ ہوگا یا بندگان خدا سے رابطہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. میں صرف پہلی منزل پر رک کر کے ابھی آج اور کل کی گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقام الصلاۃ، نماز کی وحی کی ہے پروردگار عالم نے، یعنی سند دی ہے. اگر تمہیں نماز لینا ہے تو کہاں جانا ہوگا؟ خیر لینا ہے تو کہاں آنا ہے؟ امام کے پاس، پیغمبر کے بعد قرآن مجید ہے. اور اس میں خیر میں دو چیزوں کو سامنے رکھا، نماز اور زکات. نماز لینا ہو تو کہاں جانا ہوگا؟ کہ جو امام ہے، جو امام ہے، جو جانشین پیغمبر ہے، چونکہ ساری شریعت وہیں سے ملے گی جو جانشین پیغمبر ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب کوارٹر سنچری کے بعد 25 سال کے بعد امام مصلح عبادت پر آئے اور آنے کے بعد نماز پڑھائی تو لوگوں نے کیا کہا؟ قَدْ ذَكَّرْتَنِي هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ. دیکھ رہے ہیں آپ، اس شخص نے ہمیں پیغمبر کی نماز یاد دلا دی. یعنی پتہ چل گیا نا کہ کہاں سے نماز مل رہی ہے پیغمبر سے. اس سے زیادہ آپ کے سامنے گزارش نہیں کروں گا. اس شخص نے پیغمبر کی نماز، قرآن موجود ہے تاریخ کے اندر، اس شخص نے پیغمبر کی نماز یاد دلا دی. لہجہ وہی لہجہ جو پیغمبر کا تھا، انداز وہی جو پیغمبر کا تھا، گفتار وہی جو پیغمبر کی تھی، طریقہ وہی جو پیغمبر کا تھا. یعنی لینا ہے تو امام کے پاس آؤ، یہاں وہی ملے گا جو پیغمبر کا ہے. ان کے پاس سے ملے گی نماز. نماز ایک ایسا معجون ہے، کل بھی جہاں جملہ میں نے چھوڑا تھا، جس کو آج تک بھی ہم نے پہچانا نہیں ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. ہم نماز کے ظاہر کو محسوس نہیں کر سکے. نماز کا باطن کہ ہیچ، نماز کا ظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوا ابھی. جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے ایک ہلکی سی بات پیش کی تھی امام جماعت کے سلسلے سے، کہ امام جماعت نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو، تاکہ ذہن میں تصور رہے کہ امام کے ساتھ چلنا چاہیے. کہاں سے مل رہا ہے یہ؟ اپنی روزانہ کی نماز سے. یہ ظاہر ہے جو چیز بیان ہو رہی ہے. کل جہاں بات چھوڑی تھی اسی مقام سے شروع کر رہا ہوں. ہم اپنی ساری چیزوں کو، جس کو بھی ہم دین سمجھتے ہیں، نہیں، اپنی ساری دنیا کی زندگی، اپنی ساری دین کی زندگی لیں گے کہاں سے؟ توجہ کیجئے، شاید بہت سی باتیں مسئلے سے حل ہو جائیں یہاں سے. ساری چیزوں کو ہم لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ جو بھی ہمارے پاس ہے، دنیاوی زندگی یا دینی زندگی، چونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں بعنوان مسلمان، اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ آج نہیں کل ختم ہو جائے گی. یہ طے ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے.
موت کا تذکرہ کیجئے، کچھ لوگوں کا چہرہ وہ ہو جاتا ہے، ڈرتے ہیں لفظ موت سے. تعجب ہے، ایک علی کا چاہنے والا موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ جو موت سے ڈرتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے اور مولا کائنات کے رابطے پر فکر کرے. کیونکہ مولا نے کیا کہا تھا؟ واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے. اور پھر علی کا چاہنے والے موت سے ڈر جاتا ہے. خدا نہ خواستہ یوں، خدا نہ خواستہ کیا، خدا خواستہ، خدا نے چاہا یہی ہے کہ ہم اور آپ مریں. اس کو تکلف تھوڑی ہے کہنے میں نے یہ بات کئی جگہ کہی، آپ کے لیے بھی تفنن کے لیے عرض کرنا ہوں. کہیے میں لکھ کے دے دوں آپ کو، جہاں چاہیے آپ. 100 سال کے بعد اس حال میں بیٹھنے والا یا جہاں تک میری آواز جاری، انشاءاللہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. آپ ڈریں یا نہ ڈریں؟ دلیل کیا ہے؟ کسی کتاب میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے، ان میں کوئی ایسا نہیں جو 100 سے اوپر ہو. تو جب پہلے والے نہ رہے تو ہمارا خون کوئی زیادہ رنگین تو نہیں ہے. بالآخر اس زندگی کو تمام ہونا ہے، یہ طے ہے. اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی جو تمام نہیں ہوگی، یہ بھی طے ہے. کس کی یہ زندگی کب تمام ہوگی یہ نہیں پتا، کس کے پاس کتنا وقت ہے یہ نہیں معلوم، کب کس کے پاس کال آ جائے پتا نہیں ہے. اس جملے سے آپ زیادہ مانوس ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کس کا بلاوا آ جائے پروردگار کی طرف سے معلوم نہیں ہے. اور آنے کے بعد، میں نے کل عرض کیا، آنے کے بعد پلک جھپکنے تک کی تاخیر ممکن نہیں ہے. یہ طے ہے کہ نہیں ساری چیزیں؟ جب یہ طے ہے تو ہمیں بالآخر جانا ہے اور کسی مالک کی بارگاہ میں جانا ہے. وقت نہیں ہے کہ عرض کروں کس کے سامنے جانا ہے، بہت دلچسپ موضوع ہے یہ، لیکن ابھی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں کس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ طے ہے. آج یہاں سے جانے کے بعد جو کل شروع ہونے والا ہے وہ مسئلہ بالکل جدا گانا ہے یہاں سے. آج منبر پہ بیٹھ کر کے میری زبان بول رہی ہے اور آپ سب اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں. کل مر جانے کے بعد زبان پر قدرت مہر لگا دے گی، ہاتھ و پیر بولیں گے. یہ سورہ یاسین ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يعملون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آج ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا ہے. وہ جگہ بالکل مختلف ہے. میں ایک جملے کہنے کے لیے یہاں تک آپ کو لے کر کے آیا ہوں. وہ عالم بالکل اس عالم سے مختلف ہے. وہاں زبان چلنے والی نہیں ہے. آج یہاں ظلم کر کے نکل جاؤ ممکن ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ بہت زیادہ ذہین تھے، بہت زیرک تھے، نکل گئے، سوال ہی نہیں. پروردگار عالم نے 2 یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں. مومنین کون؟ ائمہ طاہرین. یہ 3 گروہ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد فرشتے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ خود اعضاء و جوارح گواہی دینے والے ہیں. کتنے فلٹر ہیں. کیسے عمل نکل جائے گا، کیسے رد ہو جائے گا. اگر کسی شوہر نے اپنی زوجہ پر ظلم کیا ہے، خوش نہ ہو کہ شوہر ہو.
یہ تمہارے گھر میں جو اسیر تھی خوش نہ ہو کہ تم شوہر تھے، تمہیں صنف قوی بنایا تھا، جو چاہا کر لیا۔ اگر کسی زوجہ نے اپنے شوہر پر ظلم کیا ہے تو خوش نہ ہو کہ بہت ذہین ہو، نہیں، با خدا نکن درنگی فکر نکن خیلی زرنگی، ایسا نہ ہو خدا کے ساتھ دو رنگ کا برتاؤ نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ بہت زیادہ زرنگ ہو، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پلک جھپکنے سے لے کر کے جو دل چھپا رہے ہیں سب اس کے یہاں محفوظ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو دل چھپا لیتے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ آج کسی سازش کے تحت آ کر کے گفتگو کرنا اور سادے لوگوں کو بہکانا بہت آسان ہے۔ میں بہت زیادہ واضح گفتگو نہیں کروں گا آپ کے سامنے۔ آج بڑی طاقتوں کے ماتحت آ کر کے، وظیفہ خور لوگوں کے ماتحت آ کر کے آل محمد کی تعلیم کے خلاف بہکانا بہت آسان ہے۔ آج اسلام دشمن طاقتوں کے بھروسے پر اپنے قلم کو چلانا بہت آسان ہے۔ آج ائمہ طاہرین کے مشن کے خلاف لوگوں کے ساتھ ہو کر کے اپنی زبان کو چلانا بہت آسان ہے۔ کل عدل علوی کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ جوانوں، میں پیغام دے رہا ہوں، پیغام دینے کے قابل نہیں ہوں، گزارش کر رہا ہوں، دوسروں کے چکر میں اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو، دوسروں کے چکر میں اپنے آپ کو خراب نہ کرو، تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا تمہارے سوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آج ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب ہوش میں آئیں۔ زمانہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، نہ جانے کہاں سے بات کہاں چل رہی ہے۔ خوب، اس دنیا کو تمام ہونا ہے، طے ہو گیا، پہلے سے طے تھا۔ اس کے بعد کی زندگی کو شروع ہونا ہے، درست ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے لے کہاں سے قانون؟ کوئی ایسا بتائے جو اسے بھی جانتا ہو اسے بھی جانتا ہو، ہے کہ نہیں اس طرح کا؟ جو اسے بھی جانتا ہو، اس دنیا کو بھی، اس کی بھی حقیقت سے واقف ہو اور ماں باپ کی حقیقت سے واقف ہو۔ کون ہے ایسا انسان؟ کون ہے جو بیان کرے گا؟ آج اچھے اچھے جملوں سے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے سے کچھ بھی کر لے انسان، لیکن کوئی چیز رہتی تھوڑی ہے دنیا میں۔ بہرحال کا پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے پیغمبر کی اطرت۔ یا اور کوئی تیسرا سورس ہے آپ کے پاس؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پھر اس کے بعد میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اور اہل بیت۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو یہاں سن رہے ہیں، جو باہر سن رہے ہیں، محسوس کریں گفتگو کو۔ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، شوخی نہیں ہے، یہ مزاح نہیں ہے، مجلس کا صرف ایک نکتہ نہیں ہے کہ آپ سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اصلا زندگی کا اصول ہے جو پیغمبر دے رہے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، وقت ہو انسان اس حدیث پر اشرح پڑھے تو پتا چلے کہ ہاں اس حدیث میں پیغمبر نے کہا کیا۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے عطرت اور اہل بیت۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم
ان دونوں سے وابستہ رہو گے. کون؟ قرآن اور اہل بیت. کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، جو اس دنیا کو بھی جانتے ہیں اس آخرت کو بھی جانتے ہیں، جس پر تمام کمالات انبیاء کا انحصار ہے، جو کائنات کی اول مخلوق ہے، جس پر تاج کرامت ہے. میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد. کن دونوں سے؟ اللہ کی کتاب اور اہل بیت. اب یہ دونوں کیوں کہا، اس پر بہت گفتگو ہے، ابھی موقع نہیں ہے. دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا اس حدیث کا؟ اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ. تو بالکل دو دو چار والی گفتگو ہے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے. کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ کیا عربی میں ایسا صیغہ نہیں تھا ما ان تمسکتم بعہدہما لن تضلوا بعدی؟ جب تک تم ان دونوں میں سے کسی ایک سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اگر پیغمبر یہ کہتے تو عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی نقص وارد ہو جاتا، لیکن یہ نہیں کہہ رہے. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، کتاب اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، لن تضلوا بعدی. کیوں دونوں کہہ رہے ہیں؟ بات کا جملہ دلیل دے رہا ہے. میں نے کہا وقت نہیں اسے بیان کرنے کا. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس پہنچیں گے حوض کوثر پر. یعنی نہ اہل بیت قرآن سے جدا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا. اگر کسی نے ایک کو لینا چاہا دوسرا خود بخود گیا. جدا نہیں ہے دوسرے سے. اگر تم نے چھوڑنے کی کوشش کی تو ایک کو چھوڑنا چاہو گے دوسرا خود بخود چلا جائے گا. کیونکہ کیوں پیغمبر کہہ رہے دونوں کو لینا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک کو لینا دوسرا خود بخود آ جائے گا. نہیں، تمہیں نیت کر کے، قصد کر کے دونوں کو لینا ہوگا. قرآن کو بھی لینا ہوگا، اہل بیت کو بھی لینا ہوگا. بس یہاں تک میں لے آیا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہے بہت دقیق ہے، اس کو یہاں چھیڑا نہیں جا سکتا. پھر کبھی انشاءاللہ یہاں پر پہنچ گئے. دونوں کو لینا ہے تمہیں. میرے عزیزوں، آج ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ قرآن سے چاہیے اور اہل بیت سے چاہیے. اور اب یہاں تک آنے کے بعد ذرا سے مسئلے کو آسان کروں آپ کے سامنے. جو ہمیں لینا ہے وہ قرآن سے لینا ہے اور اہل بیت سے لینا ہے. قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیوں لگایا؟ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کیوں رکھا پیغمبر نے؟ اگر قرآن میں تحریف کوئی کرنا چاہے تو اہل بیت بچا لیں. یہ اس زمانے کے لیے تھا. بہت بغیر تفصیل کے عرض کر رہا ہوں. اگر قرآن کوئی بدلنا چاہے تو اہل بیت موجود رہیں، تحریف سے بچا لیں. اگر اہل بیت کے خلاف کوئی کچھ کہنا چاہے تو قرآن موجود ہو، بچا لے. وہ اس زمانے کے لیے تھا، یہ اس زمانے کے لیے ہے. قرآن کے نام پر تبدیلی لاؤ گے اہل بیت روک لیں گے. اہل بیت کے نام پر تبدیلی لاؤ گے قرآن روک دے گا. کیوں؟ قرآن میں کوئی ایسی بات منسوب کرو جو اہل بیت کے یہاں نہ ہو، قابل قبول نہیں ہے. اہل بیت سے کوئی ایسی بات منسوب کرو جو قرآن میں نہ ہو، قابل قبول نہیں ہے. یہ اسے بچائیں گے، وہ انہیں بچائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. میں بغیر تفصیل کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ بات تفصیلی ہے لیکن ابھی موقع نہیں ہے چونکہ موضوع یہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں جب اہل بیت کہ کوئی فرد ہمارے سامنے موجود نہیں ہے ظاہر بظاہر، ہر آدمی ایک نئی چیز لے کر کے آتا ہے، ہر آدمی ایک نیا پیغام دے رہا ہے. کیسے بچیں؟ جو فکر پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے، اس فکر کو ہم کیسے درست سمجھیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کل کوئی بات ہوتی تھی، لوگ آتے تھے مولا کائنات کے پاس، یا علی یہ لوگ یہ کہنے کا غلط کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے.
کل کوئی بات ہوتی تھی لوگ آتے تھے امام کے پاس کہ امام سعدی سے مولا وہ یہ کہہ رہا کہ صحیح کہہ رہا ہے، صحیح ہے. ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تاریخ میں؟ آج کیسے معلوم کریں؟ آج تو ہمیں زمانے موجود نہیں ہے ظاہر بظاہر، اگر ہماری رسائی ان تک نہیں ہے. آج کیسے ہو کہ قرآن اسی دن کے لیے ہے؟ جو بھی فکر آئے دیکھنا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اگر قرآن تائید کر رہا ہے یعنی اہل بیت تائید کر رہے ہیں، اگر قرآن رد کر رہا ہے یعنی اہل بیت رد کر رہے ہیں. جب یہاں تک بات آ جائے اب نماز جیسی چیز، نماز جیسی چیز اگر اہل بیت کے ساتھ یہ چیز لائی جا رہی ہو، قرآن تائید کرے تو قبول ہوگی، قرآن تائید نہ کرے تو رد ہوگی. بالآخر جب قرآن معیار ہے، اہل بیت معیار ہیں، تو جو اہل بیت انجام دیں گے وہ درست ہوگا، جس سے روکیں گے وہ غلط ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھیں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں ساتھ میں کیوں ہیں میں نے عرض کیا. اس پر ایک نقطہ اور ہے جو انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر آؤں گا تو عرض کروں گا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہر جگہ پر. اب لفظ اقامہ ہے، یہ کیا ہے؟ آنے والی تقریر میں ہر جگہ موجود ہے. یہ اہل بیت کے پاس آئیں، پیغمبر سے لے کر کے آخری حجت تک ہر ایک نے تائید فرمائی ہے. آپ سچ بتائیے کوئی ایسا امام آپ کی نظر میں گزرا ہے ان 12 میں سے جو بے نمازی رہا ہو؟ آپ کو خیریت تو ہے، دماغ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا تو جو نقطہ آپ کے سمجھ میں آیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. کوئی ایک ایسا امام گزرا ان 12 میں، کوئی ایک ایسی فرد گزری ان 14 میں جس نے نماز کو ترک کیا ہو؟ تو پھر ہمارے پاس کہاں سے لائسنس آ گیا؟ اور ظلم یہ ہے کہ ہم ان کے نام پر ترک کر دیں. اس سے بڑا ظلم اہل بیت پر ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑا ظلم اہل بیت پر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک غلط چیز کو اہل بیت کے نام سے منسوب کر دیں. کوئی ایک ایسا امام گزرا، اس میں تو 2-4 والی گفتگو ہے، اس میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے معیار آپ نہیں ہیں، آپ کے لیے معیار ہم نہیں ہیں، ہم دونوں کے لیے معیار علی تو ہیں، ہم دونوں کے لیے معیار سیدہ تو ہیں، ہم دونوں کے لیے معیار حسین ابن علی تو ہیں یا نہیں ہے؟ پھر کوئی ایسا گزرا ہے جس نے نماز نہ پڑھی ہو؟ ہم کو چھوڑنا ہے پھر؟ وہ بھی مولا کے نام پہ. نہیں ہمارے لیے تو یہ کافی ہیں. بابا خود وہ تو پڑھ رہے تھے، وہ 1.5 سے زیادہ چمچ گرم، وہ خود تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھر تھرا رہے ہیں مالک کی بارگاہ میں. اچھا جتنے ائمہ طاہرین، دیکھیے کوئی بھی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے نہیں پڑھی. چھوڑ دیجئے، کوئی ایک ایسا انسان پیش کیجئے جو امام سے قریب رہا ہو بے نمازی ہو. نام بتائیے اس کا. سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب عمار، جناب زرارہ، محمد ابن مسلم، جتنے گزرے ہیں کربلا کے سارے شہداء، کوئی ایک تھا ان میں سے؟ نہیں. عجیب بات، یہ سارے نماز پڑھتے تھے. مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے مولائی نہیں تھے، ورنہ کاہے کے لیے پڑھتے؟ ورنہ کیوں پڑھتے؟ کہ اصل میں مولائی یہی تھے، اصل میں مولائی یہی تھے.
مولائی اسے کہتے ہیں جو مولا سے قریب ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ جو مولا سے قریب. ہمارے لیے معیار میں نے عرض کیا، ہمارے لیے معیار صرف دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت. کوئی فکر لاؤ گے اہل بیت کے خلاف ہوگی، ہم سے مطلب نہیں ہے. کوئی فکر لاؤ قرآن کے خلاف ہوگی، ہم سے بحث نہیں ہے. کیونکہ ہماری قبر میں صرف یہی دو تو آئیں گے، یا قرآن آئیں گے یا اہل بیت آئیں گے، یا قرآن آئے گا یا اہل بیت آئیں گے. درست ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ امام کی طرف وحی کی ہے اقامت صلاۃ. اب یہ اقامت صلاۃ کے معنی کیا میں عرض کروں گا آپ کے ہم نے اپنے بساط کے مطابق. اقامت صلاۃ کی وحی ہے امام کی طرف، ذمہ داری ہے امام کی قیام نماز، کیونکہ وحی موجود ہے. ہر امام کی حدیث اس سلسلے میں موجود نظر آئے گی آپ کو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ جل ثناؤہ، وہ پروردگار جس کی ثنا، جس کی مد عظیم و جلیل ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں قرار دیا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ رسول اللہ. جعل اللہ، جملوں کو دیکھیے، وہی لفظ جعل جس سے رسالت بیان ہوئی، وہی لفظ جعل جس سے امامت بیان ہوئی، وہی لفظ جعل جس سے نبوت بیان ہوئی، اسی لفظ کو رکھا پیغمبر نے. جعل اللہ، خدا نے قرار دیا ہے میرے لیے قرۃ عین فی الصلاۃ، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. وحبب الی الصلاۃ، یحبب الصلاۃ علی، اور نماز کو میرے لیے محبوب قرار دیا ہے. کس نے؟ خدا نے. کما حبب الی الجائع الطعام وحبب الی الظمآن الماء، جیسے پروردگار عالم نے کسی بھوکے کے لیے کھانے کو محبوب بنایا. پیغمبر کی حدیث ہے یہ. جیسے پروردگار عالم نے کسی بھوکے کے لیے کھانے کو محبوب بنایا، کسی پیاسے کے لیے پانی کو محبوب بنایا، اسی طرح اس خدا نے اس نماز کو میرے لیے محبوب بنایا ہے. فرق اتنا ہے ہم میں اور اس میں، یہ کھانا کھانے والا اذا اکل الجائع الطعام شبع، اگر کھانا کھا لے تو سیر ہو جاتا ہے، اگر پانی پی لے تو سیراب ہو جاتا ہے. وَأَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، لیکن میں وہ ہوں جو نماز سے سیر نہیں ہوا کرتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. سرکار فرما رہے ہیں وَأَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، میں نماز سے سیر نہیں ہوتا ہوں. فرض اللہ الصلاة تنزیحا من الکبر، جناب سیدہ پروردگار عالم نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم کو تکبر سے دور رکھ سکے. جناب سیدہ معیار کوئی اور ہے ان کے علاوہ ہمارے پاس؟ کیسے تکبر سے دور رکھ سکے؟ یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں. عجیب عالم ہے نماز کا. شاید اگر وقت ملے گا تو میں عرض کروں گا. نماز جماعت ہو رہی ہے، ایک انسان آ کر کے ایک جگہ پہلی صف میں بیٹھ گیا. کون تھا؟ ایک مجھ جیسا معمولی انسان، اس کی کوئی سماج میں حیثیت نہیں، آ کر کے بیٹھ گیا پہلی صف میں. اس کے بعد ایک کوئی رئیس یا رئیس زادہ تشریف لائے، ان میں ہمت ہے کہ اسے ہٹا دے وہاں سے.
ان میں ہمت ہے کہ اسے ہٹا دیں وہاں سے؟ وہ ہٹا تو سکتے ہیں، طاقت تو بہت ہے ان کے پاس. اگر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹایا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، صرف نماز باطل ہے. جی مسجد میں اگر آ کر کے ایک انسان بیٹھ گیا، ایک بچہ بھی اگر صف میں جگہ لے کر کے بیٹھ گیا، آپ نے بچے کو ہٹا کر کے نماز پڑھی، جگہ غصبی ہے، نماز باطل ہے. معلوم کریں، چونکہ یہ ادب الہی ظہور کر رہا ہے یہاں سے. باطل ہے نماز. پھر کیا کریں؟ کہ پیچھے کھڑے ہو، ہم رئیس ہیں، ہوا کرو. ہم پروفیسر ہیں، کہ ہوا کرو. ہم انجینئر ہیں، کہ ہوتے ہوگے. ہم ڈاکٹر ہیں، کچھ نہیں. ہم آیت اللہ ہیں، کہ ہو. فرق نہیں پڑتا. کوئی آیت اللہ العظمیٰ بھی کسی ایک انسان کو جگہ سے ہٹا کے وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا. فتویٰ معلوم کیجئے. وہ اپنی جگہ چھوڑ دے احترام میں، اپنا ثواب لے لے گا اس کو احترام دے کے. اگر ایک روحانی ایک کوئی معمم آ جاتا ہے اور اس نے لباس رسول کو دیکھ کر کے اس کو جگہ دے دی، سے ثواب ملے گا، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ نہیں ہٹا سکتا اسے. آپ آیت اللہ ہیں ہوں گے، یہاں پر نہیں ہے. یہ ایک معبود کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہاں عہدے کام نہیں آتے. کہ پیچھے کھڑے ہو. پیچھے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہ جہاں اس کے پیر ہیں وہاں سر جھکانا ہوگا. کہ جس جگہ وہ پیر رکھے ہوئے ہیں اس جگہ تمہیں سجدہ کرنا. تھوڑا سا پیچھے، ایک بالش پیچھے مثلاً. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے پیر کی جب دور چلے جاؤ. خبردار، اگر دور گئے تو مشکل ہو جائے گی جماعت میں. آدھے میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں تمہارا ہو سکتا. اس کے پیر رکھنے کی جگہ، تمہارے سر رکھنے کی جگہ میں آدھے میٹر سے زیادہ فاصلہ ہوا، مشکلات ایجاد ہو جائیں گی. کیوں ہے؟ تنزیہا من الکبر، تاکہ تمہارے سر سے ان عہدوں کا بھوت اترے، تمہارے سر سے یہ سودا ختم ہو اور عبادت کا تصور پیدا ہو کہ جب اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو نہ کوئی محمود رہتا ہے نہ کوئی عیاض رہتا ہے. ایک ہی صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا عظیم مقام ہے. جناب سیدہ فرماتی پروردگار تم سے تکبر کو دور کرنے کے لیے تنزیہا من الکبر. بس صرف آخری بات، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب نصف محرم تقریباً تمام ہے، لہٰذا ادھر زیادہ وقت ہونا چاہیے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا. اور اذکار نماز، جو نماز کے ذکر ہیں، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بیان شدہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں عرض کروں گا اقامے کی منزل پر جب آؤں گا کہ کیا ہے، میں کیا کہوں گا، ہوں کس قابل، لیکن جو علماء نے بیان کیا ہے. ذکر پر توجہ کریں. کھڑے ہو یہ پڑھنا ہے، جھک جاؤ یہ پڑھنا ہے، سجدے میں جاؤ یہ پڑھنا ہے. الگ الگ ہے کہ نہیں ہے سب؟ بہرحال وہ ہے، میں انشاءاللہ اگر ہوا تو عرض کروں گا کس طریقے سے تمہیں رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے. بہرحال انسان کی اس ظاہری باڈی میں، ظاہری بدن میں سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ سر. سب سے بلند جو چیز سب سے پہلے نظر آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پیشانی، غرہ. دور سے جو چیز نظر آئے انسان کی، پیشانی. اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ دوسرا انداز ہے اس کا. پیشانی نظر آتی، سب سے اونچی چیز تمہارے سر میں، کہ جس کو تم کہیں جھکانے پر تیار نہیں ہوتے، جو ہمیشہ بلند رکھنا چاہتے ہو دوسروں سے، لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ تو اسے خاک پر رکھو، اسے خاک پر رکھو، وہاں رکھو جہاں پیر رکھے ہوئے تھے.
4 انگل سے زیادہ اگر اونچا رکھ دیا تو گئی نماز. قانون شریعت ہے. کچھ لوگ سجدگاہ رکھتے سجدگاہ ایک کے اوپر جو تھوک میں خرید کے لائیں. 4 انگل سے زیادہ اگر اونچا کیا تو مشکل ہے. کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو, کوئی مریض ہو, مسئلہ الگ ہے. اس سے زیادہ اونچا نہ ہونے پائے تمہارا سجدے کا مقام تمہارے پیر سے. وہاں رکھو جہاں پیر رکھے تھے. اپنا سب سے اونچا مقام بدن کا اس جگہ رکھو جو سب سے نیچے کی جگہ ہے, پیر. اور رکھ کر کے کیا کہو, کاش توجہ ہو جائے, رکھ کر کے کیا کہو, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پروردگار تو منزہ ہے, علو اور بلندی تیرے لیے ہے. یعنی اپنے بلند مقام کو پستی میں لے جاؤ, پھر اس کی بلندی کا اعلان کرو. تم پستی سے بعد میں اٹھو گے, وہ تمہیں بلند پہلے کر دے. اپنے بلند مقام کو اس کے سامنے پستی میں رکھو. اپنے جہاں سب سے نیچی پیروں کے نیچے کی جگہ خاک, اور پھر کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پروردگار تو منزہ ہے, علو اور بلندی تیرے حمد کے ساتھ تیرے لیے. تم ایسا اعلان کرو گے, سجدے سے سر بعد میں اٹھاؤ کہ بلند تمہیں پہلے کر دے گا. کیوں کہا پیغمبر نے کہ میری مدد کرو اپنے طولانی سجدوں کے ذریعے سے. بطول سجودکم, سب سے زیادہ, بس میرے عزیزو, سب سے زیادہ جو قرب الہی سے مقام نزدیک ہے مقام سجدہ ہے. اس سے زیادہ بندہ کہیں اپنے مالک سے قریب نہیں ہوتا. حدیث کا فقرہ ہے, اگر لو یعلم العبد, اگر بندہ جان لے کہ رحمت الہی کس طریقے سے اس پر سایہ کیے ہوتی ہے جب وہ سجدے میں سر رکھے ہوتا ہے تو سر اٹھانا بھول جائے. یہ ظاہر ہے, ابھی سب نماز کا ظاہر ہے جو عرض کر رہا ہوں. بواطن پر تو علماء کو دیجئے. سر الصلاۃ امام خمینی ہے, آداب صلاۃ امام خمینی, وہاں جا کر کے انسان دیکھے کہ یہ ہے کیا چیز. بہرحال تمام کر رہا ہوں, جس کو یہ تصور پیدا ہو جائے سجدے کا, پھر وہ ہر خوشی میں سجدہ کرتا ہے, ہر غم میں سجدہ کرتا ہے. بقول علامہ رشید ترابی کے کہ ضروری نہیں ہے کہ مقام سجدہ آئے, ضروری نہیں ہے کہ وقت سجدہ ہو, نہیں, ذرا سی کوئی خوشی مل گئی سجدہ, ذرا سا کوئی غم آ گیا سجدہ. کیوں؟ کیونکہ سجدہ ہے جو قرب الہی سے انسان کو نزدیک کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ جب بچے میدان میں تھے تو ماں سجدے میں سر کیوں رکھے ہوئے تھے؟ یہ قرب الہی ہے جس کو شہزادی زینب سے بہتر کون پہچانے گا. ہم واجب نمازوں میں آگے پیچھے کر جاتے ہیں. آج تھکن بہت ہے, نہیں آج یوں ہے, آج ایسے ہے, آج ویسے ہے, کتنے بہانے لاتے ہیں. امام سجاد کہتے ہیں کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ, خدا کی قسم میرے پھوپھی زینب کی نماز شب نہیں قضا ہوئی. ان سے بہتر کوئی نماز کو سمجھے گا؟ ان سے بہتر کوئی عزادار ہو سکتا ہے حسین ابن علی کا؟ شام غریباں اور نماز شب, شام غریباں کہ چاروں طرف 18 بنی ہاشم کے جنازے ہیں.
3 دن سے بھوکی زینب، 3 دن سے پیاسی زینب، پورے دن کی تھکی زینب، امام حسین نے جناب زینب سے آخری وصیت کیا کی ہے؟ جب جانے لگے ہیں خیمے سے، آخری جملہ جو جناب زینب سے کہہ کے امام چلے گئے وہ کیا تھا؟ یا اختا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ نماز شب میں نہ بھولنا کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ واضح گفتگو نہیں کر سکتا ہوں چونکہ جملہ ایسا ہے کہ اہل چاہیے سمجھنے کے لیے۔ 40 مومنین کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لفلاں ابن فلاں، امام کہہ رہے زینب مجھے بھولنا نہیں۔ امام کو احتیاج نہیں ہے، مقام زینبی کو پہچانوانا ہے کہ میری بہن کو پہچانو کس مقام پر ہے۔ امام کے چھوٹے چھوٹے فقروں میں کتنے راز پوشیدہ ہوتے ہیں کوئی کیا جانے۔ یہ شرافت زینب، یہ مقام زینب، یہ عظمت زینب، یہ کمال زینب، یہ جمال زینب، یہ جلال زینب پہچانوایا جا رہا ہے۔ زینب مجھے بھولنا نہیں، پوری رات جناب زینب کھڑی ہوئی۔ یہ شہزادی امام نے دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ میری ماں بہنیں پس پردہ گفتگو سن رہی ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ دیکھا بیٹھ کے پھوپھی اماں خیریت کا میرے لال کھانا اتنا کم آتا ہے، کہ مستحبات کے لیے زینب میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، لیکن عبادت الہی میں زینب میں کمی نہیں آئی۔ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے۔ اللہ، یہ ہے عبادت۔ جتنی حسین کی عزا بڑھتی چلی گئی اتنا عبادت پروردگار بڑھتی چلی گئی۔ نہ زینب سے بڑا کوئی عبادت گزار گزرا اس وقت، نہ زینب سے بڑا کوئی عزادار گزرا اس وقت اور آج تک، نہ امام سجاد سے زیادہ کوئی عبادت گزار آیا کائنات میں، نہ ان سے بڑا کوئی عزادار آیا کائنات میں۔ یہ ایسا سنگم ہے حسین و نماز۔ ایک جملہ اور کہنا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس تمام کر رہا باقی انشاءاللہ کل۔ ایسی زینب اپنے بچوں کو زینب مدینے سے لے کے چلی ہے۔ جناب عبداللہ نے یہ کہہ کے بھیجا ہے زینب انہیں لے جاؤ۔ جملے ہیں جناب عبداللہ کے، اگر کوئی جنگ پیش آ جائے اولاد حسین سے پہلے میرے بچوں کو قربان کرو۔ آج آن محمد کا ماتم ہے۔ آدھا عشرہ ختم ہو رہا، سال میں عام طور سے ان شہداء کے مصائب کم پڑھے جاتے ہیں۔ آج کی تاریخ ان بچوں کی تاریخ ہے۔ لے کر کے آ گئیں، شب عاشور آئی، ماں نے بیٹوں کو بلایا، اور نہ محمد تم کو معلوم ہے کل روز قربانی ہے؟ ماں کے تیور بتا رہے ہیں کہ ماں چاہتی کیا ہے۔
بچے زانوے ادب تہ کیے ہوئے ماں کے سامنے بیٹھے ہیں. تمہیں معلوم ہے کل روزہ قربانی ہے اماں؟ مجھے پتا ہے. پھر آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، صبح ہونے دیں، ہم آقا پر جان نثار کریں گے، ہم آقا پر اپنے آپ کو فدا کریں گے. روز عاشور آیا، زینب نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا. جملہ لکھا ہے مقتل کا، تیار کیا، اپنے ہاتھ سے کنگھی کی، لباس پہنایا. بعض جگہوں میں یہ لکھا ہے سرما لگایا. کیوں؟ کیوں؟ موت کے لیے نہیں بھیج رہی زینب، پروردگار سے ملاقات کے لیے بھیج رہی. موت کو فنا سمجھنا، موت کو مصیبت سمجھنا زینب کا کردار نہیں ہے. موت ملاقات پروردگار ہے. میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے بچوں کو موقع دے دیا. شہادت ہے یہ. بچوں کو تیار کیا، لباس پہنایا اور لے کر کے بھائی کے پاس آئیں. یہ تاریخ کے فقرے ہیں. لے کر کے بھائی کے پاس آئیں. بھیا، امام نے کہا زینب ان کے باپ مدینے میں ہیں. کہا بھیا عبداللہ ہی نے کہا تھا. اصرار کیا بہن نے. امام حسین نے کہا بسم اللہ. دونوں شیر زینب کے میدان میں آئے. بس مجلس تمام ہو رہی. کون ہے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. عمر سعد کہتا ہے اس بہن کی محبت دیکھو بھائی کے لیے. اپنے دونوں لال کو میدان میں بھیج دیا. دونوں شہزادوں نے حملہ کیا. ایک ادھر سے بہا، ایک ادھر سے بہا. خوب لڑے. کیسے نہ لڑے، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. ابو الفضل عباس جنگ کی تعریف کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا. تین دن کے بھوکے ہیں، کب تک لڑتے ہیں؟ 3 دن کے پیاسے کب تک لڑتے ہیں؟ چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا. بڑا بھائی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. اے بھیا تھوڑی دیر ٹھہرو، ہم بھی آ رہے ہیں. کچھ دیر جنگ کی. بڑا بھائی بھی گھوڑے سے گرا. آواز دیا آقا خدا حافظ. امام حسین میدان کی طرف چلے. آ کر کے دیکھا دونوں لال خاک و خون میں لوٹ چکے. اور ان کے جنازے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، محمد کے جنازے کو دوسرے ہاتھ سے اٹھایا. تاریخ کے فقرے ہیں، دونوں کے پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. بنی ہاشم کے لاشیں جب میدان سے آئے ہیں، بیویوں نے بڑھ کر کے استقبال کیا. سب سے آگے شہزادی زینب ہوتی تھی، لیکن جب انہوں محمد کے لاشیں آئے تو دیکھا کہ زینب نظر نہیں آ رہی. سوچا ماں ہے غش کھا کے خیمے میں پڑی ہوگی. جلدی بی بی آئی کہ چل کے بی بی کو اطلاع دیں. کیا دیکھا؟ سجدے میں سر رکھے ہوئے. یہ ہے مقام زینبی، یہ ہے قرب الہی کا میدان. سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. پروردگارا میرے بچوں کو قبول کر لے. بازو ہلایا، بی بی اٹھی ہے. انہوں محمد آئے ہیں. گھبرا کے اٹھی. کیا کہا؟ واپس آ گئے. آئیے چلیے دیکھیے. امام حسین لاش اللہ کے لٹا چکے.
شہزادی باہر آئی، بچوں کو پڑے دیکھا، بیویاں غور سے دیکھ رہی ہیں، اب تو غش کھا کے گر جائے گی، پھر خاک پر پیشانی رکھ دی، اے میرے مالک شکریہ، تو نے زینب کو سرخرو۔ تاریخ نے ایسی ماں نہ دیکھی، بچوں کے لاشیں آئے، زینب روئی نہیں، کہیں بھیا کو احساس شرمندگی نہ ہو جائے۔ شام غریبہ میں بیویاں آئیں، زینب اور محمد کے لاشیں پر نہیں گئیں۔ 11 محرم کو یہ قافلہ گزرا، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرایا، زینب کوہنیوں چل کے حسین تک تو آئی اور محمد تک نہیں گئی۔ نوکے نیزہ پر یہ سر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک گئے۔ جناب زینب نے عباس کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، بھیا حسین کا ماتم کیا، اور محمد کا ماتم نہیں کیا۔ زندان شام سے رہائی ہوئی، سرہائے شہداء آنا شروع ہوئے، ایک ایک بی بی نے بڑھ کے سر کو لیا، رباب نے اصغر کے سر کو لیا، فروہ نے قاسم کے سر کو لیا، ام کلثوم نے عباس کے سر کو لیا، 2 سر آئے۔ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ نہیں، یہ نہ کہنا۔ قافلہ واپس مدینے جانے کے لیے کربلا پہنچا، زینب کے زبان پر اور محمد کا نوحہ نہیں ہے۔ مدینے واپس آئی، قبر رسول پر پہنچی، عباس کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ، عباس کا پرسہ، اور محمد کا نام نہیں ہے۔ ہائے، یہ کیسی ماں ہے! آخری فقرہ، ارے زینب کچھ صحیح، ماں بھی تو ہے۔ زینب کی ممتا کے سیلاب پر حسین کی ذمہ داریوں کا باندھ بندھا ہوا ہے۔ ارے میں اور محمد کو روؤں گی تو ام فروہ کو سہارا کون دے گا؟ میں اور محمد کو روؤں گی تو رباب کو سہارا کون دے گا؟ جب یہ ذمہ داریاں حسین کے گھر تک پہنچا لی اور زینب اپنے گھر واپس آئی، اب ذمہ داری رہ گئی، جس طرف دیکھا